یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کی یہ کتاب اپنے بندے پر، فیصلے کی کتاب، تاکہ رہے جہان والوں کے لیے وہ ڈرانے والا۔ وہ ذات وہی ہے کہ جس کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، اور اس نے اپنے لیے بیٹا نہیں مقرر کیا اور نہیں اس کا کوئی شریک اس کی سلطنت میں، اور بنائی ہر چیز اس نے ٹھیک ٹھاک کر کے، اور لوگوں نے لے رکھے ہیں اس کو چھوڑ کر کتنے ہی الہ جو نہیں بناتے کچھ بھی، اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور اپنے حق میں بھی کسی چیز کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ مرنے کے اور نہ جینے کے، یعنی موت و حیات کے بھی مالک نہیں، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وہ مالک ہیں۔ سورۃ الفرقان کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، اس کی 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی خصوصیات میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابن عباس نے کہ 3 آیتوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اس میں مکی نہیں ہیں بلکہ وہ مدنی ہیں، اور باقی پوری سورت مکی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ سورت مدنی ہے، البتہ اس میں کچھ آیات مکی ہیں۔ اس سورت کے مضامین کا قرآن مجید کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان، اور دشمنوں کی طرف سے جو اعتراضات اور کیے گئے تھے ان کے جوابات اس کے اندر مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا تبارک سے ہو رہی ہے جو برکت سے مشتق ہے، اور برکت کے معنی ہیں خیر کثیر کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر اور برکت، اور وہ بھی کثیر، خیر کثیر اور برکت کثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرقان قرآن مجید کا ایک لقب ہے جس کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ چونکہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اس لیے اس کا یہ ایک نام ہے، اور معجزہ کے ذریعے اہل حق اور باطل میں امتیاز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ للعالمین، تمام عالمین کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی سارے عالمین کے لیے ہے، جبکہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا کسی مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالمین کے لیے بطور نبی اور رسول کے کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر، اور مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کتاب کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے عالمین کے لوگوں کو ڈرائیں، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کی تکذیب کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت آسمان اور زمین میں ہے، اور جس طرح کہ یہ اس کے ساتھ بیٹا قرار دیتے ہیں، اولاد قرار دیتے ہیں، اس کا رد کر دیا گیا کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا مقرر نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور سلطنت میں، کائنات کے نظام کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نظام کے بنانے میں اور چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی مدد کی اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی ہے خالق، اور اس نے ہر چیز کو خود پیدا کیا اور پھر اس کو ایک انداز سے، ایک حساب سے اس کو پیدا کیا۔ اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں۔ فرمایا کہ وہ الہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ جب وہ خود مخلوق ہیں تو مخلوق تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پیدا ہونے میں اور اپنے باقی رہنے میں اپنے خالق کی محتاج ہو۔ تو جب یہ خود بھی، اور جس کو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، وہ خود بھی مخلوق ہیں، تو پھر ان کے اندر خالق ہونے کی یا معبود ہونے کی صلاحیت تو بالکل نہ رہی۔ اس لیے اس مثال سے ان کو سمجھایا گیا کہ وہ خود مخلوق ہیں اور کسی نفع اور نقصان کے وہ مالک بھی نہیں ہیں، نہ زندگی کے، نہ موت کے مالک ہیں، نہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لہذا چاہیے کہ اس کی سلطنت کو اور اس کی عظمت اور شان کو دل کے اندر بٹھا کر اس پر ایمان لایا جائے، تاکہ آخرت کی نعمتوں کے وہ مستحق ہو سکیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کی شکل و صورت، اس کے اجزاء اور اس کے آثار اور خواص، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ تمام آثار اور خواص اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اور پھر وہی چیزیں اور وہی عمل اس سے دنیا کے اندر صادر ہو رہا ہے۔ دوسرا معنی تقدیر کا یہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق اور اپنے علم کے تحت قیامت تک ہونے والے جتنے بھی امور ہیں ان کو لکھ دیا ہے، اور وہ اسی طرح ہی اپنے وقت پر انجام پائیں گے۔ اس کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے مالک ہیں، اور تقدیر کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اپنے علم کے تحت، کہ جو آنے والے وقت کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا، اور اسی کو تقدیر کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔